قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی قل اعملوا فسيرى اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزو، ایک آیہ کریمہ سورہ شورا کی ہے جو میرے پیش نظر ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تھوڑی سی تشریح بیان کرنا ہے۔ یہ آیہ کریمہ سورہ شورا کی 13ویں آیت ہے۔ البتہ جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیہ کریمہ کا مقصد تلاوت کرنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے طور طریقے، یہ سب امام زمانہ کے سامنے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل اعملوا، اے میرے حبیب بتا دیجئے امت کو کہ جو چاہیں عمل انجام دے۔ فسيرى اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، تمہارا عمل اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، اور ائمہ طاہرین دیکھ رہے ہیں۔ کوئی عمل ہمارا پوشیدہ نہیں ہے ان سے۔ یہ جو ہم مجالس کر رہے ہیں، یہ مجالس ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب ان مجالس میں ہم کو کیا خیال رکھنا ہے، کن شرطوں کا خیال رکھنا ہے، اور ہم یہ کہ اپنی مجلسیں کیسی اور کس طرح کی منعقد کریں، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر مجلس ایسی منعقد کی جائے کہ معصومین کو شرکت کرنے سے اعتراض نہ ہو، تو اس مجلس میں جو معرفت ملتی ہے، جو نورانیت ملتی ہے، اس نورانیت اور معرفت کی بنیاد پر پروردگار عالم عزاداروں پر ایک خاص رحم کرتا ہے اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ کیا رحمت نازل فرماتا ہے؟ مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے اور مجلس سننے والوں کے لیے، اور مجلس اس طرح سے منعقد کرنے والوں کے لیے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم خلوص کے ساتھ مجلس کریں اور شریک ہوں مجلس میں، بانیان بھی ٹھیک ہوں اور شرکت کرنے والے بھی خلوص کے ساتھ شرکت کریں۔ تو اس مجلس میں جب انسان شریک ہوتا ہے اور پھر فضائل کو سنتا ہے، مصائب سنتا ہے، گریہ کرتا ہے، تو امام رضا علیہ السلام ایسی مجلس فرماتے ہیں کہ یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے، جب بھی تمہارا رونے کا دل چاہے، رونے کا موڈ ہو، فابکی علی الحسین، تو پھر تم حسین پر رو۔ اچھا، اب اگر رونے کا موڈ ہو اور مجلس منعقد کی جائے اور سب لوگ اکٹھا ہوں اور حسین مظلوم کے نام پر اکٹھا ہوں، پھر حضرت کی کچھ باتیں بیان کی جائیں، اور باتوں کو سن کر، مصائب کو سن کر پھر جو گریہ ہو، یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی علی الحسین،
فإن البكاء علیہ یحط الذنوب العظام، امام حسین پر گریہ کرنے سے گناہان کبیرہ بخشے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ گریہ اگر واقعی مجالس شرائط کے ساتھ منعقد ہوں، پھر اگر کوئی گریہ کرے تو جب امام فرماتے ہیں، اور جیسی مجلس امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی ہے، ایسی مجلس تاریخ میں نہیں پڑھی گئی۔ جتنی مجلس، جتنی بہترین خطابت اور ذاکری اور مجلس کے مصائب امام نے بیان کیے ہیں، اس طرح سے کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں ملا۔ مجلس پڑھ رہے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الدُّمُوعَ إِذَا سَالَتْ عَلَى خَدَّيْهِ، جب انسان روتا ہے تب یہ نہیں کہ سر جھکا کے روئیں، ٹھیک ہے سر جھکا کے روئیں، نہیں، متاثر ہیں، رو رہے ہیں، جیسے بھی چاہے روئیں۔ جب یہ آنسو آنکھوں سے نکل کر رخسارے پر آتے ہیں، علی خدیہ، لن یرحقہ قطر ولا ذلۃ، وہ رخسارہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ لن یرحقہ قطر ولا ذلۃ وَإِنَّ الدَّمْعَةَ، ایک قطرہ آنسو، لَتُطْفِي بِحَارًا مِّن بِحَارِ النَّارِ، دوزخ کے آگ کے سمندر کو ایک قطرہ آنسو بجھا سکتا ہے۔ تو ہماری مجلسیں جو ہوں، ایسی مجلس ہم کریں کہ ہماری مجلسوں میں معصومین تشریف لائیں۔ شروع سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، جو اختلافات نبوت میں تھے ویسے ہی اختلافات امامت میں بھی ہیں، کوئی خاص فرق نہیں۔ جب پیغمبر کو مبعوث کیا گیا، مبعوث برسالت ہوئے، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہی کیوں بنے، اور اتنے غریب، یہ محمد جن کے پاس کچھ بھی نہیں، توہین میں ذکر کرتے تھے لفظ محمد کو، کنیت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے تھے۔ جب یہ نام آپ کے سامنے آئے تو آپ صلوات پڑھا کریں۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیوں پیغمبر پہ قرآن نازل کیا گیا، کیوں فلاں صاحب پہ کیوں نہیں نازل کیا؟ نام بھی بتایا انہوں نے۔ ایسے ہی پیغمبر کے بعد امامت کے مسئلے میں کیوں علی ہی امام ہوں؟ اس وقت جب اعتراض کیا تھا تو سامنے دولت کی بات آئی تھی، مال و زر کی بات آئی تھی۔ یہاں بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ امامت یعنی دولت، امامت یعنی دنیا، امامت یعنی پیسہ، امامت یعنی شہرت، امامت یعنی مال و متاع دنیا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی صدقہ دینے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی بھی کار خیر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔
آیتیں نازل ہوتی ہیں سوائے مولا کائنات کے کوئی عمل نہیں کرتا، اور پھر وہ آیت منسوخ ہو جاتی ہے، جیسے کہ آیہ مناجات۔ دولت سامنے ہے، یہی وجہ ہے کہ امامت کے مرحلے میں جب انہوں نے اس امامت کو غصب کیا تو سب سے پہلے کام کیا کیا انہوں نے؟ سب سے پہلا کام فدق کو غصب کرنا، کیونکہ ان کی نظر میں یعنی امامت یعنی دولت، امامت یعنی سلطنت، امامت یعنی حکومت، جیسے نبی کے بارے میں سمجھتے تھے۔ نبوت یعنی سلطنت کا نام ہے، حکومت کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورہ شورا کی آیت جو میرے پیش نظر ہے، اس آیت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کچھ اور ہے، زمانہ پیغمبر میں، زمانہ جہالت میں، اور پھر وہ وقت جب کہ مولا کائنات کا دور تھا، دونوں نظریات ایک تھے۔ کیا ہوا؟ سورہ شورا میں ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّى بِهِ نُوحًا شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَوَصَّيْنَا بِهِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ، دین کی باتیں، دین کی حقیقتیں صرف اور صرف خدا بیان کر سکتا ہے۔ شرع لکم من الدین، خدا نے تمہارے لیے شرع اور شریعت دین کی بیان کر دی ہے، دین کے احکام بیان کر دیے ہیں، دین کی حقیقتیں بیان کر دی ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا نُوحًا، اور نوح کو بھی سفارش کر دی ہے۔ جو ہم لوگ لفظ وصیت استعمال کرتے ہیں، موسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، موسی یعنی وصیت کرنے والا، وصیت کرنے والا جسے اپنی جگہ پہ رکھتا ہے اسے کہتے ہیں وصی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو موسی اور وصی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ، کہ وصیت کرنے والا جتنے اختیارات رکھتا ہے وہ سارے اختیارات وصی کے حوالے کرتا ہے، اپنے جانشین کے حوالے کرتا ہے، اسے وصی کہا جاتا ہے۔ جو موسی کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے اسے وصی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر موسی ہیں اور ہمارے ائمہ طاہرین وصی ہیں، یعنی جتنے اختیارات پیغمبر رکھتے تھے رسالت کے لحاظ سے، وحی کے لحاظ سے، وہ سارے اختیارات ائمہ طاہرین بھی رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے وہاں وحی نازل ہوتی تھی تو احکام بیان کرتے تھے اور وحی بیان کرتے تھے، یہاں وحی نہیں نازل ہوگی لیکن وحی کے مطابق تفسیر بیان کریں گے۔ یعنی فرشتوں کی آمد ابھی بند نہیں ہوئی، فرشتے بعنوان رسالت تو پیغمبر کے پاس آئیں گے، لیکن بعنوان تشریح وحی، بعنوان تبیین و تفسیر علی کے پاس آئیں گے، حسن کے پاس آئیں گے، حسین کے پاس آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سفر کربلا میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یا اہل کوفہ
اگر تم ہمارے یہاں مدینے میں ہوتے، ایک شخص مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے کوفہ کے رہنے والے، اگر تم مدینے میں ہمارے یہاں ہوتے، آتے مدینہ آتے، لَأُرِيَنَّكَ أَثَرَ جِبْرَائِیل مِنْ دَارِنَا، تو ہم تمہیں جبرائیل کے نشانات دکھاتے، کہاں پہ آتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے، کہاں گفتگو کرتے تھے، اور کون سی گفتگو کہاں پہ ہوئی، ساری چیزیں ہم بیان کرتے جبرائیل کے بارے برابر آیا کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے کہ میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ یہ شخص جو ابھی نکل کے گئے کون ہے، معلوم ہے؟ کہا بابا آپ بتائیے۔ فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، جبرائیل امین آئے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بلند آواز صلوات پڑھے محمد والے۔ روح القدس فی الجنان الساقورہ ذاق من حدائقنا الباکورہ فالکلیم البسا خلۃ الاصطفاء لما عہدنا منہ الوفا۔ یاد رکھو، موسیٰ کلیم اللہ کو جو لباس کلیمی عطا ہوا ہے اور وہ اللہ سے بات کرتے تھے کوہ طور پر جا کر، ان کو یہ شرف ہماری بدولت حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد فرماتے فالکلیم البسا خلۃ الاصطفاء لما عہدنا منہ الوفا وروح القدس، روح القدس یعنی جبرائیل امین۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین سے بھی زیادہ عظیم مخلوق ہے۔ روح القدس فی الجنان الساقورہ، روح القدس جنت کے باغ میں سیر کر رہے تھے۔ سیر کرتے کرتے ذاق من حدائقنا الباکورہ، ہمارے باغات میں سے ایک باغ کا ایک پھل لیا، اس میں سے کچھ کھا لیا۔ تو جب انہوں نے اس طرح سے کیا تو روح القدس جبرائیل امین بن گئے۔ انہیں جبرائیل امین بننے کا شرف ہمارے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مجالس میں جہاں سب آتے ہیں وہاں فرشتے بھی آتے ہیں، اور ان مجالس میں جبرائیل امین بھی شرکت کرتے ہیں۔ جیسے آپ ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس، تیسری سے چوتھی مجلس، یہ طاقت کہاں سے آتی ہے، یہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ ہاں، آپ ذرا سا کہیں جاتے ہیں اپنے ہی کام سے تو اس میں آپ آخر میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، آرام کرتے ہیں، اپنی دن بھر کی زحمتوں کو بیان کرتے ہیں، آج اتنا تھک گیا، یہ ہو گئے۔ لیکن مجالس میں ان شرکتوں کے باوجود دوسرے دن پھر شرکت ہے، پھر تیسرے دن پھر اسی طرح سے چل رہا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کا سبق جبرائیل نے ہم کو سکھایا ہے۔ کیسے؟ پیغمبر نے جبرائیل سے سوال کر لیا، اے جبرائیل بما تقطع سبل السماء، آسمان کی راہوں کو کیسے طے کر لیتے ہو؟ ایک چشم زدن میں عرش سے فرش پر آ جاتے ہو، فرش سے عرش پہ چلے جاتے ہو، اللہ یہ فرما رہا ہے، پھر یہ کہ وحی کا انتظار ہے، جلدی سے پھر آ گئے ہو، پھر بتایا کہ یہ وحی نازل ہوئی، یہ چشم زدن میں یہ مسافت کیسے طے کر لیتے ہو؟ جبرائیل نے فرمایا
تحت جناحی تعویذان، میرے دونوں پروں کے نیچے 2 تعویذ ہیں، مکتوب فی احدہما الحسن و فی الآخر الحسین۔ ایک تعویذ میں صرف حسن لکھا ہوا ہے اور دوسری تعویذ میں صرف حسین لکھا ہوا ہے۔ ان 2 ناموں میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ فَبِهَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ أَتَقَوَّى، ان ناموں میں بڑی طاقت ہے، میں ان ناموں کی برکت سے چشم زگن میں زمین سے عرش پہ چلا جاتا ہوں، عرش سے فرش پہ آ جاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو اب یہ ماننا ہوگا کہ ہر عزادار کے دل کے کتبے پہ لکھا ہوا ہے یا حسین یا حسین۔ حسن حسین تو جبرائیل امین کے شہپر کی زینت ہیں، تو مجالس کی زینت تو بہرحال ہیں، اور ہمارے دلوں کی زینت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خستہ نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ ہم تھکتے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہاں بزرگ، ہر عمر کے لوگ خستہ نہیں ہوتے۔ لیکن ایک موقع آتا ہے کہ خستہ ہوتے ہیں عزیز، چونکہ وہاں جبرائیل بھی خستہ ہوئے ہیں۔ ہاں آپ جائیے کربلا معلیٰ 40 ہے، زیارتوں کے لیے جائیے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بڑی تاکید ہے، روز مرہ تاکید ہے، روزانہ، حتیٰ جمعے کے دن 5 مرتبہ امام حسین کی زیارت مستحب ہے، جمعے کے دن 5 مرتبہ مستحب ہے، یہ روزانہ کرے۔ یہ امام نے صدیر سے فرمایا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں یہ عزادار تھک جاتے ہیں، خستہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جبرائیل بھی خستہ ہوئے تھے۔ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور بڑے شوق سے جاتے ہیں اور بڑی تمناؤں کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب وہ زیارت کے لیے جائے گا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے گا، اور زبان پہ صرف اور صرف امام حسین کی زیارت کا لفظ بھی ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں حسین مظلوم کی زیارت کے لیے، کربلا جا رہا ہوں، کربلا 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 جا رہا ہوں، کربلا کا نام ہے۔ حالانکہ وہ نجف بھی جائے گا، سامرہ بھی جائے گا، کاظمین بھی جائے گا، اور جگہ بھی جائے گا، لیکن کربلا کربلا کربلا۔ اور دیکھیے جو اب پاسپورٹ بنتا ہے تو اسی عنوان سے بنتا ہے کہ کربلا جانا ہے، اور جو اب سفارشیں ہوتی ہیں وہ کربلا ہی کے نام سے ہوتی ہیں، وہی اسی عنوان سے ہوتی ہیں۔ اور سفارشوں میں کوئی سفارش نہیں، صرف یہ ہے کہ وہاں کا کفن لے کے آنا، وہاں کا کفن چاہیے۔ ٹھیک جاتا ہے، بڑے ولولے اور جوش سے جاتا ہے، زیارتیں کرتا ہے، لیکن سچ بتائیں جب زیارتوں سے فارغ ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوتا ہے اور آخری زیارت یعنی وداع کے لیے حاضر ہوتا ہے اور رخصت ہوتا ہے، تو سچ بتائیں جتنے ولولے اور جوش و خروش سے گیا تھا، کیا اسی ولولے جوش سے واپس آئے گا؟ نہیں، ایسا لگتا ہے دل ٹوٹ گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری امید تو انہی سے وابستہ ہے اور اب جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ جبرائیل امین بہت آتے تھے جاتے تھے، تو جب وہ ہر جگہ معصوم کے پاس آتے ہیں تو کیا کربلا میں نہ آئے ہوں گے؟ آئے ہوں گے عزیزو۔ جی
کربلا میں، لیکن جس شوق سے وہاں سے چلے ہوں گے کہ چلے زیارت کر لیں، کیا اسی شوق سے واپس گئے ہوں گے؟ نہیں، جب واپس گئے ہوں گے تو ان کا دل بھی شکستہ رہا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ وَصَّى بِهِ نُوحًا، دین اللہ نے بیان کیا ہے، اس کی حقیقتیں اللہ نے بیان کی ہے، اور اس دین کی سفارش نوح کو بھی کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ہم نے آپ کو بھی وحی کی دین کے بارے میں۔ وَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی اسی دین کی سفارش کی ہے۔ ہم نے کیا سفارش کیا؟ دین کے بارے میں سفارش کی، دین کے بارے میں کھل کے بیان کرتا ہے، ان اقیم الدین، دین کو قائم رکھو۔ تو دیکھا آپ نے، دین کو ہر حالت میں مد نظر رکھنا ہے، دین نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ مجالس میں شریک ہوں تو دین کی خاطر، مجالس منعقد کرے دین کے لیے، مجالس میں آئیں، شرکت کریں خلوص نیت کے ساتھ، اور اس سے فائدہ اٹھائیں، دینی فائدہ اٹھائیں۔ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ دین کے لیے ایک آفت ہے، اور وہ آفت باہر سے کم آتی ہے، خود دین والوں سے زیادہ آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ لا تتفرقوا فیہ، دین میں تم لوگ تفرقہ نہ ڈالو۔ جب ایک مرکز سے دین ملے گا اور ایک ہی مرکز پہ لوگ بیٹھ کر دین سنیں گے تو پھر دین میں اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ منبر ہے ہی اسی لیے، یہ ہے ہی اسی لیے کہ ادھر سے لیا جائے اور سامنے والے کو پہنچایا جائے، بس منبر پر آنے والا ایک واسطہ بنے، وہاں سے لے اور من عن سامنے کو پہنچا دے۔ اس میں نہ یہ کہے کہ میرا دل چاہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے، میں یہ خیال کرتا ہوں، میرا یہ گمان ہے، یہ سب نہیں چلتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ جیسا دین ادھر سے ملا ہے ویسا ہی دین پہنچا دیا جائے۔ بیچ میں جو علماء کرام، ذاکرین اعظام، خطباء اعظام تشریف لاتے ہیں، یہ صرف واسطہ ہیں، صرف ایک ذریعہ ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ دین من و عن پہنچایا جائے تو پھر دین میں تفرقہ نہیں ہوگا۔ جب دین میں تفرقہ نہیں ہوگا تو دین کی کوئی بات سخت نہیں گزرے گی، دین کی کوئی بات شاق نہیں گزرے گی۔ اسی لیے آگے چل کے ارشاد ہوتا ہے کبر علی المشرکین، مشرکین پر دین کی باتیں شاق ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ دین میں نماز ہے، کیا سختی ہے اس میں؟ اسے انسان کو بدل و جان قبول کرنا چاہیے۔ دین نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک چیز جو بہت رائج ہے، اگر اس کو نہیں چھوڑا تو سمجھیے کہ خدا سے جنگ کیا ہے، اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اور بہت رائج بھی ہے۔ انسان اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے۔ قرآن نے کہا ہے اے صاحبان ایمان، تقوی کو مد نظر رکھو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور سود چھوڑ دو۔ سود، بیاج، جو پیاز کے وزن پر ہے،
جس طرح پیاز کھانے والا چھپ نہیں سکتا، بیاج کھانے والا بھی چھپ نہیں سکتا۔ ہاں، یہ 1 درہم، روایت ہے کہ 1 درہم سود کا 70 زنا کے برابر ہے، اور کسی گناہ کے کرنے والے پر، کسی گناہ کرنے والے کو اللہ نے جنگ کے لیے نہیں للکارا اور اس سے اعلان جنگ نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کو جنگ کے لیے للکار دیا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شراب پینے والوں کے لیے نہیں ہے، اور زناکاروں کے لیے نہیں کہا گیا، اور دوسرے گناہوں کے لیے نہیں کہا گیا، سود کے لیے خاص طور پر۔ تو اس سے جہاں تک ہو سکے اجتناب کریں، اور جہاں ممکن نہیں ہے تو بات ہی الگ ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کو کسی کے یہاں دعوت میں جانا ہے، اب کیا کریں، نہیں معلوم سود کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، کھاتا ہوگا تو گرد و غبار پہنچ جائے گا، بچتے ہوئے بھی پہنچ جائے گا، ورنہ مجالس میں بھی نہیں جا سکتا، محافل میں نہیں جا سکتا، شادیوں میں نہیں جا سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ لہذا انسان اجتناب کرے، اگر یقین ہو جائے تو پھر بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ ہاں عزیزو، تو جو اللہ نے انبیاء کے اوصیاء کو معین کیا ہے، ان کی وہی ساری ذمہ داری ہے جو انبیاء کی ہے۔ امامت کے وہی سارے فرائض ہیں جو رسالت کے ہیں، وہاں وہی آتی ہے، جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، یہ وحی کو بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں اور ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں۔ جیسے اس دور میں دنیا مد نظر رکھی گئی، امامت کے مرحلے میں بھی دنیا مد نظر رکھی گئی۔ ہاں عزیزو، یہ دنیا ہی کہ جس کو آپ زیارت اربعین میں بھی اسی دنیا کو آپ دیکھیں گے کہ امام معصوم نے بیان کیا کہ لوگ دنیا کی خاطر امام کے دشمن ہوئے، امام کو قتل کیا پیسے کے لیے۔ جو ابھی سود کی بات کہی آپ کی خدمت میں، کیوں ایسا ہے، سود والا مسئلہ کیوں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ پیسہ محبوب ہے، پیسہ پیارا ہے، اور جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہیں انسان پسند کرتا ہے، دنیا کو انسان پسند کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا ہی سے تمہارے لیے خطرہ ہے۔ تو عزیزو، اسی زیارت اربعین میں دیکھیے، زائر خدا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اعطیتہ مواریث الانبیاء، حسین تمام نبیوں کے وصی ہیں، انبیاء کی میراثیں حسین کو تو نے عطا کی ہے۔ اعطیتہ مواریث الانبیاء وجعلتہ حجۃ علی خلقک من عبادک من الاوصیاء، اوصیاء کے درمیان ایک حسین ابن علی بھی ہیں جن کو تو نے حجت الہی قرار دیا ہے، تیری حجت ہے وہ مخلوقات پر۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَعَذَرَ فِي الدُّعَاء، دعوت دینے میں حجت قائم کر دی، کوئی فردائے قیامت حسین پہ اعتراض نہیں کر سکتا، گنجائش ہی نہیں رکھی، آخر لمحے تک گنجائش نہیں رکھی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ اگر حسین بلا لیتے، دعوت دے دیتے، اپنے کو پہچنوا دیتے تو ہم حسین کی طرف چلے جاتے، نہیں، اس کی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ آخر لمحے میں ایک جملہ فرماتے، اسکونی شربتاً من الماء فإن جدی لک کفیل،
ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میرے نانا تمہارے لیے جنت کی ضمانت لے سکتے ہیں، اگر تم یہ سمجھ کے کہ یہ نواسے رسول اتنی عزت کر کے دے دو تو جدی لکا کفیل۔ فَعَاذَرَ فِي الدُّعَاءِ، دعا میں حجت قائم کر دی، پکارنے میں، دعوت دینے میں حجت قائم کر دی۔ وَنَصَحَ، امت کے خیر خواہ رہے، لیکن وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، انہوں نے اپنے جگر کے خون کو تیری راہ میں بہایا۔ بذلا، بذل کر دیا، خرچ کر دیا، یعنی مقابل میں کچھ مانگا نہیں، پروردگار اگر فلاں چیز دے گا تب خون دوں گا، ایسا کوئی معاملہ حسین نے نہیں کیا۔ بذلا، بذل کر دیا، خرچ کر دیا۔ بذلا محجتہ، خون جگر کو، فی کا تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے باہر نکالے۔ وحیرت الضلالہ، اور گمراہی کی حیرانگی سے، حیرت سے تمہیں باہر نکالے۔ وقد تواضر علیہ من غرتہ الدنیا، جنہیں دنیا نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، دنیا کی دولت نے، دنیا کے پیسے نے، مملکت جو سمجھتے تھے نبوت یعنی سلطنت، امامت یعنی حکومت، امامت یعنی دولت، جو یہ سمجھتے تھے، قد تواضر علیہ، سب کمر بستہ ہو گئے تھے، یکجا ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے پشپنا بن گئے تھے حسین کے مقابل میں۔ من غرتہ الدنیا وباع حظہ بالعرض للعدنہ، اپنا نصیب بیچ ڈالا معمولی ترین چیز کے مقابل میں۔ وشرع آخرتہ بالثمن الاوکس، اپنی آخرت بیچ ڈالی، فروخت کر دیا معمولی حقیر ترین دولت و دنیا کے سامنے، پیسے کے لیے، قیمت میں۔ وَتَغَطْرَسَ، تکبر، کتنا تکبر تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبر کتنا تھا، تکبر اتنا تھا کہ سر حسین کو جدا کرنے کے بعد شمر و سنان و خولی یہ آپس میں لڑ رہے تھے اور سر کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، جھپٹ رہے تھے، انعام ملنے کے لیے کہ انعام مل جائے۔ اور یہ جملہ حسین نے فرمایا، اے شمر، تو مجھے کیوں قتل کر رہا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں تھا، بغض علی جواب تھا، یا انعام یزید و ابن زیاد ہے جواب میں۔ اس نے کہا، یہ سب جا کے وہاں پہ یزید کے دربار میں یزیدیوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں انعام دو، املا رکابی، ہمارے دامن کو بھر دو سونے و چاندی، ہیرو جواہرات سے، اس لیے کہ ہم نے بہترین مخلوق کو قتل کیا ہے۔ وَرَضَضْنَا الصَّدْرَ بَعْدَ الزَّهْرِ، ہم نے حسین کی پیٹھ کو، پشت کو چور چور کر دیا ہے۔ وَالصَّدْرَ، سینے کو چور چور کر دیا، ہمیں انعام دو۔ کتنے متکبر تھے، گھمنڈ تھا، دنیا کے کتنے فریفتہ تھے۔ باع شرع الآخرۃ بالثمن الاوکس تغطرس وتردى فی ہوا، خواہش نفس میں حسین کو قتل کر دیا، ترد فی ہوا۔ حسین فجاہدہم صابرا محتسبا
حسین نے جہاد کیا، صبر کے عالم میں جہاد کیا، اللہ سے اجر چاہتے تھے، محتسباً جہاد کیا۔ فصفق فی طاعتک دمہ، حسین نے اللہ کی اطاعت میں اپنے خون بہائے۔ واستبیح حریمہ، اللہ کی خاطر اپنے اہل حرم کو اسیری کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں عزیزو، ذرا غور کرے کتنے مظالم ڈھائے گئے، سر کو جدا کر دیا، اب تو صبر کر لینا چاہیے، ان کو رک جانا چاہیے، کیا ختم ہو گیا مصائب؟ نہیں، اس کے بعد تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں دولت ملے، کیا اسی پہ ختم ہو گیا؟ نہیں، بجدل نامی ایک شخص تھا، اس نے امام حسین کی انگوٹھی لینے کے لیے انگلی کو کاٹ دیا۔ عزیزوں، کتنا ظلم! امام کے پاس ایک پٹکا تھا، شال ٹائپ، اور اس نے اس کو لیا ہے جو حضرت کے ساتھ ساتھ تھا، دشمن میں چلا گیا تھا، اس کو لینے کے لیے، اس شال، اس پٹکے کو لینے کے لیے امام سے جب وہ کھینچ رہا تھا، امام دنیا سے چلے گئے ہیں، اتار رہا تھا، تو ایک مرتبہ امام کا ہاتھ اس شال کی طرف آگے بڑھا اور اس نے کھینچا، لیکن ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہا تھا، اس نے تلوار نکالی، چاقو نکالا، اتنے وار کیے کہ وہ ہاتھ کٹ گیا۔ عزیزو، ظلم اسی پہ ختم ہو جاتا، نہیں دوسرے ہاتھ سے پکڑا، اس میں بھی اسی طرح سے۔ عزیزو، یہ ظلم کا سلسلہ ختم نہ ہوا، اسیری ہوئی، اس کے بعد بھی ظلم ختم نہ ہوا، حسین کو خارجی کہہ کے پہچانوایا جا رہا ہے۔ یہی کوفہ ہے، چھت کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہی عورتوں میں ایک بوڑھی عورت، دیکھیں کتنی دشمنی اور کیسی تبلیغ ہوئی تھی۔ فاخذت العجوز حجرا، بوڑھی عورت نے ایک پتھر اٹھایا، وضربت به وجه الحسین، اس سے حسین کے چہرے کی طرف پتھر سے مارا۔ کتنا ظلم کیا گیا، اور بھی ظلموں پر اکتفا نہ ہوا۔ ھذا دارو، یہ دن 40 کا دن ہے، اور یہی سارے مصائب ہیں کہ جن کی وجہ سے 40 ہر سال منایا جاتا ہے۔ ہر معصوم کا 40 نہیں ہے، لیکن آپ کا ہے، چونکہ یہ مظالم ختم نہیں ہو رہے تھے۔ عزیزو، اور مظلومیتیں بڑھتی جا رہی تھی، مظلومی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ امام نے ہر جگہ کی مظلومیت کو الگ الگ رکھتے ہوئے جب امام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی، تو آپ نے فرمایا شام۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، اور رونے اور رلانے والوں میں سے قرار دے۔ ہاں عزیزو، 40 کا دن ہے، جابر آ گئے ہیں، جابر نے غسل کیا، خوشبو لگایا، اور خوشبو لگا کے آپ حسین کی زیارت کے لیے آگے بڑھے، قبر پہ پہنچے، 3 مرتبہ فرمایا یا حسین، یا حسین، یا حسین، حبیب اللہ یجیب حبیبہ، ارے میرے دوست حسین، کیا اپنے دوست کا جواب نہیں دو گے؟ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ خود فرماتے ہیں، ہاں میرے آقا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی ہے، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ہمراہ ان تمام اعمال میں شریک ہوں، اور میں بھی اسی ثواب میں شریک ہوں جس میں
میں آپ کے انصار تھے۔ عزیزو ایک مرتبہ یہ عطیہ جو جناب جابر کے ساتھ تھا کہنے لگا اے جابر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو نہ ایک تیر لگا، نہ آپ کو ایک تلوار لگی، نہ آپ پہ کوئی پتھر لگا، نہ آپ نے جنگ کرتے ہوئے کہیں فرار اختیار کیا، آخر ایسا کیوں ہے؟ کہا اے عطیہ سنو، میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے لو عنا احدن احب حجرا حشرہ اللہ معہ، اگر کوئی کسی پتھر کو بھی دوست رکھے گا تو اس کے ساتھ قیامت مشہور ہوگا۔ میں اپنے حسین کو دوست رکھتا ہوں، حسین کا دوست کہیں بھی دنیا میں ہو اگر وہ دل سے حسین کے ساتھ ہے تو پھر اس ثواب میں وہ شریک ہے، اس لیے میں شریک ہوں حسین کے ساتھ۔ ہاذا دارو روایت میں، اور یہ صحیح ترین روایات جو علماء کی تحقیق ہے اس میں یہی ہے کہ شہداء کے سر بھی اسی روز یہاں لائے گئے اور دفن کیے گئے۔ ہاں عزیزو سرہائے شہداء کو دفن کیا گیا۔ ہاں عزیزو یہ وہ تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں جب زینب نے اپنے بھائی کی قبر کو دیکھا تو قبر پہ اپنے کو گرا دیا۔ ہاں عزیزو پھر نبی زادیوں کو لیا اور نبی زادیوں کو لے کر جگہ جگہ جاتی تھی اور شاید یہ جو جگہ جگہ جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں انجمن ہوتی ہے، کچھ انجمن کچھ افراد ادھر ہیں کچھ افراد ادھر ہیں، تو وہاں پہ یہ بات تھی، زینب نے سب کو لے کے کہا کہ یہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے تھے۔ کہیں پھر لے کے جاتی تھی فرماتی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑی الجوان علی اکبر شہید کیا گیا ہے، پھر کہیں لے جاتی تھی کہ یہاں پہ قاسم شہید ہوئے ہیں۔ ہاں آزادارو اس طرح سے ہر جگہ لاتی لے جاتی تھی۔ اور ایک مرتبہ اپنے وقت کے امام سے فرماتی ہے اگر اجازت دے تو میں ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہ جاؤں اپنے بھائی کے پاس۔ عزیزو امام زین العابدین فرماتے ہیں پھوپھی جان اگر منصب امامت و فرائض امامت نہ ہوتے تو میں بھی اپنے بابا کے پاس رک جاتا۔ ہاں زادارو یہ قافلہ رخصت ہوا ہے، لیکن کیا کہہ کے رخصت ہوا ہے؟ ایک جملہ جو زینب کا تاریخ نے نقل کیا ہے، زینب رخصت ہو رہی ہے، ایک مرتبہ اپنے بھائی کی قبر کے پاس آتی ہے، بھائی یہ ممکن ہے کہ بہن آپ کی ساری مصیبتوں کو بھلا دے، لیکن آپ کا فرات کے کنارے پیاسا ذبح کیا جانا بہن کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اور ایک مرتبہ امام زین العابدین نے عبارت لکھی، قبر کے اوپر ایک تحریر لکھی، ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس مظلوم کی قبر ہے جسے ظالموں نے پیاسا قتل کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ اس توسل اور اس عبادت کو قبول فرما، معبود ہم سب کو ایسا بنا لے جیسا تو خود چاہتا ہے۔ پروردگارہ امام زمانہ جو ہمارے ان مجالس میں حاضر ہوتے ہیں، پروردگارہ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں باروزگار فرما،
جو بے روزگار ہیں انہیں باروزگار فرما، اور جن کے روزگار میں برکت انہیں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے طفیل میں ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ استغفر اللہ۔ گلابی سے